آواز بلند صلوات بھیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، میں تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں ہمارے اس مرکز کا جو موسوم ہے امیر المومنین کی ذات والا صفات سے کہ انہوں نے اس دور میں کہ جب انسان مشکلات کا صعوبات کا شکار ہے، کم از کم طبیعی طور پر ایک گونا ذمہ داری انہوں نے لی اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان 10 دنوں میں جو معروضات پیش نظر ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. آغاز مجلس ہے، 2-4 باتیں ابتدا میں، اور وہ یہ کہ آپ موسم کی تبدیلی پر نظر رکھ رہے ہیں. میں گزارش کروں گا اپنے سننے والوں سے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ظاہر ہے کہ اگر ایسے لباس کے ساتھ تشریف لائیں جس میں کم از کم آپ کسی بھی طور پر اپنے آپ کو موسمی تغیرات کا شکار نہ ہونے دیں. ایک وقت ہوتا تھا کہ جب ظاہر ہے کہ اس طرح کی مجالس کو ہمارے بڑوں نے سنا ہے پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں، جو زیر آسمان ہوا کرتی تھیں. یہ کوئی نیا دستور نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ بات بھی پیش نظر رہتی تھی کہ سر کو محفوظ کیا جائے، بدن کو اچھی طرح سے ڈھانپا جائے، وگرنہ یوں بھی بیماریوں کا زور ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی ایسی بات کہ جس کے نتیجے میں آپ اس عزاداری سے محروم ہو جائیں. کم از کم میں اس کو نہیں پسند کروں گا. تو اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان سے میں درخواست کر رہا ہوں، بڑوں سے ملتمس ہوں، اس لیے کہ آپ ہی رونق اذاں ہیں. اور یہ طریقہ ہے، یہ دستور ہے اس گھرانے کا جس کی بارگاہ میں ہم
اپنے عقیدت کے جذبات کو پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہر دور میں یہ چاہا ہے کہ آپ محفوظ رہیں. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر طبیعات محفوظ رہیں گی تو روحانیات میں بھی خلل واقع نہیں ہوگا. یہ بہرحال میرا معروضہ تھا، اس پر غور کیجئے اور اپنے آپ کو اس قابل رکھیے کہ فقط یہی نہیں ہمارے پاس عزاداری کا سلسلہ 2 مہینے 8 دن تک جاری رہتا ہے اور آپ کو ظاہر ہے کہ بہت آگے تک اس سلسلے کو لے کے جانا ہے. میں کل وقتی ہمہ وقتی ایک طالب علم ہوں اور آپ بہترین خطباء کو فضلاء کو سنتے ہیں. وہی قرآن ہے، وہی آیتیں ہیں، وہی سرنامہ کلام ہے. نہیں معلوم کتنی مرتبہ آپ نے اس آیت کو سنا ہوگا. کلام مجید کا یہ 3 سورہ ہے، سورہ آل عمران. اور ذرا سا اگر آپ دلچسپی لیں اور جا کے قرآن کو کھولیں اور یہ دیکھیں کہ اس سورہ کا نشان یقیناً یہ 3 سورہ ہے، مگر مدنی زندگی کے آغاز پر آنے والا یہ 2 سورہ ہے، یا کہیں اس کو 3 بھی کہا گیا ہے، یعنی بقرہ انفال آل عمران یا بقرہ آل عمران انفال. یہ محققین ہیں، مگر ہمارے پاس ہمارے بزرگ علماء نے ایک بات کی ہے، اور وہ بات آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر وہ احباب کے جو تحقیق میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ ترتیب مکی و مدنی ہی حتمی ترتیب ہے. ہم کسی اتقان فی علوم القرآن کو یہ کہہ کر سپرسیڈ نہیں ہونے دیں گے کہ وہ جلال الدین سیوطی کی تحقیق ہے. ہمارے پاس کتاب الہی جو موجود ہے اس میں ایماناً صدقاً تسلیماً یہ امر واقع ہے اور یہ حقیقت آشکار ہے کہ یہ ترتیب خود سرکار رسالت مآب کی دی ہوئی ترتیب ہے. کیا حکمتیں ہیں کہ مکی سے قبل مدنی کو رکھ دیا. وہ کون سی صورت ہے جس کو انگریزی میں وزڈم کہا گیا ہے کہ کیا بات ہوگی کہ طولانی صورتوں کو قرآن کے آغاز میں رکھ دیا گیا ہے، جبکہ آپ کے پاس معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ جب آپ کبھی گھر میں بچے سے قرآن کو شروع کرواتے ہیں تو یسرنا القرآن جہاں دیتے ہیں وہاں حروف تہجی کا جب آپ اس کو یعنی ایک دہرائی اور صحرائی کا عمل چلتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے سوروں سے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، یعنی تربیت کی جاتی ہے. اور اس میں ایک دلچسپ امر یہ ہے، اور اس کو معلمین نے خاص طور پر ایجوکیشنسٹ نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ چھوٹے سورے ہیں، ردمک ہیں، فلو ہے، اور نتیجے میں وہ آپ کے لیے ایک رائم کی صورت پیدا کر دیتے ہیں جس میں لہن بھی ہے، جس میں سکن بھی ہے، جس میں بچے کی ذہنی اپج اور اس کی ذہنی ساخت کو کہ جہاں ابھی وہ پورے طور پر کلن حاوی بھی نہیں ہے مگر اس کا ذہن ہے کہ ایک پیٹرن کو قبول کر رہا ہے. اس میں جو حکمتیں ہیں وہ خدا بہتر جانتا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. مگر وہی بچہ جو ابھی یسرنا القرآن میں پارہ ام کو پڑھ کے چلا ہے، اب جب وہ آیا تو بعد فاتحہ بقرہ سے بھی گزر رہا ہے، آل عمران سے بھی گزر رہا ہے.
ہے, نساء سے بھی گزر رہا ہے, مائدہ سے بھی گزر رہا ہے. یعنی اب معلوم یہ ہوا کہ ایک تربیت اس کی ہو چکی, چھوٹے چھوٹے سوروں سے تربیت ہوئی, اب بڑے بڑے سوروں کی طرف بات جا رہی ہے. آج کے زمانے میں اس کو گریجویشن کہتے ہیں. سرکار رسالت مآب کے زمانے میں اس لفظ کی ضرورت نہیں تھی, فقط اس لیے کہ حکیم علی الاطلاق اس کی ذات ہے اور وہ جو اس کا نمائندہ ہے, ظاہر ہے کہ مظہر ہے وہ اس کے جلال و جمال کا, اور جب وہ صفات الہی کا مظہر بن رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی حکمت سے خالی تو نہیں ہے. جب یہ بات آپ تک پہنچی تو اب یاد رکھیے آل عمران میں آپ کے پاس بڑی اہم بات بتاؤں آپ کو. قرآن سب پڑھتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جس ادارے میں میری مجالس کا اہتمام اور انتظام ہو رہا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہاں آپ کا ایک اسکول بھی ہے, اور وہ اسکول ماشاء اللہ بحمداللہ ظاہر ہے کہ یقیناً وہ جاری ہوگا. جو بھی اس کی اب اوقات کار ہوں گے مجھے نہیں معلوم, مگر آپ کے پاس ایک اسٹیبلشڈ اسکول ہے. تو اس ماحول میں تقریریں کر رہا ہوں تو اس میں ایک بات کو یاد رکھیے کہ آپ کے پاس سیرت کے لکھنے والے ابن اسحاق نے اور اس کا تذکرہ ابو العلا مودودی نے تفہیم میں یہ لکھ دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ آل عمران وہ سورہ ہے کہ جس کی پہلی 80 آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب نصارائے نجران آئے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں ہے, ہمارے پاس ہم 80 آیتوں کا تذکرہ تو نہیں کرتے, مگر ہم اس میں ایک 61ویں آیت کو مباہلے کی آیت قرار دے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے ہیں. وگرنہ تسلسل فکر کو اگر سمجھنا ہے اور عیسیٰ کے تعلق سے علیہ الصلاۃ والسلام اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ کو اس پورے یعنی ابتدائی پورشن کو پڑھنا ہوگا, تب کہیں جا کے آپ کو مباہلے کی آیت سمجھ میں آئے گی. اسی لیے ہمیشہ میں نے کہا ہے اپنے سننے والوں کو کہ آپ رسم کے طور پر اور اسم کے طور پر قرآن کو نہ جانیے, ذرا سا پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اس کی حکمتوں سے اپنے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کیجئے. جب آپ یہ آیتیں پڑھتے چلے جائیں گے اور 61ویں آیت پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کن علمی مشقتوں سے سرکار رسالت مآب گزرے ہیں تو مباہلہ واقع ہوا ہے. مباہلہ فیسٹیوٹی کا نام نہیں ہے, مباہلہ کسی ایسی صورت کا نام نہیں ہے کہ کچھ کرنا نہیں تھا انہوں نے کہا میدان میں آ جاؤ دیکھ لیں گے, یہ گفتگو نہیں ہوتی. مباہلہ مجادلہ نہیں ہے, مباہلہ کسی صورت ایسی کیفیت کا نام نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ کوئی جدال و قتال کی منزل تھی. نہیں, آرگیومنٹس جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں مباہلہ کا آغاز ہوتا ہے. تو اب آرگیومنٹ جہاں ختم ہو رہے ہیں تو پڑھا لکھا اچھا خاصا ذہن یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آرگیومنٹ ختم ہو رہے ہیں تو آپ ابتدا سے تو دیکھیے کہ آرگومنٹس تھے کیا. یعنی اگر آپ کسی عدالت میں جائیں اور جانے کے بعد آپ عین اس وقت پہنچیں کہ جب فیصلہ ہو رہا ہو تو اس کو آپ کیا کہہ کر انجوائے کرنا چاہتے ہیں؟ فقط یہ کہ ہم وہاں تھے جب یہ فیصلہ ہو گیا. یہ تو نااہلی کی دلیل ہے, یہ تو انسان کی کم علمی کی دلیل ہے. کم از کم آرگومنٹس کو دیکھیں, اس کے بعد دیکھیں کہ فیصلہ کرنے والی ذات نے کن نفوس کو سامنے رکھ کر اپنی وحدانیت پر فیصلہ میں اپنے مزاج سے مجبور ہوں. اچھا یہ مجبوری کیا ہے؟ یہ خود ساختہ جبر ہے. اب وہ جبر کیا ہے؟ وہ علمی جبر ہے. علمی جبر سے زیادہ طالب علمانہ جبر ہے کہ میں وہ بات نامکمل رکھ ہی نہیں سکتا ہوں
کہ میں آگے بڑھ جاؤں اور آپ تشنا رہ جائیں، یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے، تو ادارہ تو مجھے کرے معاف۔ اب تو انہوں نے مجھے انگیج کر لیا ہے تو 10 دن تو بہرحال مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہاں اطمینان یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، میرا طالب علمانہ مزاج ہے، میں نہیں چاہتا کہ جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں بڑے مجھے معاف کریں، وہ تو سرپرستی کے لیے آتے ہیں، دعا دینے کے لیے آتے ہیں، ظاہر ہے دل بڑھانے کے لیے آتے ہیں، مگر جو ہمارے بچے ہیں، ہم سے سبھی اب چھوٹے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک عمر کو پہنچ رہے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک بات کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ذرا سامنے رکھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ قرآن آپ سے مطالبہ کس بات کا کر رہا ہے۔ یہ بات میں اگر کر رہا ہوں نا تو اس لیے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ قرآن صاحبان عقل سے گفتگو کر رہا ہے، جذبوں کے حامل افراد سے قرآن گفتگو نہیں کرتا کہ آج ہم تمہارے ہیں، کل اس کے ہوں گے، پرسوں اس کے ہوں گے، نہیں، جذبات نہیں، جذبات کی گفتگو نہیں، عقل پر مدار قرآن کا ہے۔ جب عقل پر مدار قرآن کا ہے تو ظاہر ہے کہ عقلانی بات ہو رہی ہے، اور اگر عقلانی بات ہو رہی ہے تو چیزوں کو اس کے ٹرو پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب میں نے کیا کہا، 61ویں آیت، دیکھیے بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں، 61ویں آیت آپ نے کہا کہ ہاں صاحب یہ تو ہم نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت ہم نے سنی ہے، ممبر پہ ذاکرین اس آیت کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں۔ اب ان 61 آیتوں کے درمیان یعنی 31ویں آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی عزت حاصل کی ہے، اور وہ آیت ہے قل، کہہ دیجئے اے حبیب، ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، تم کو اگر اللہ سے دعوی محبت ہے تو کہو کہ میری پیروی کریں، تم کہو ان کنتم، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے، ہم ترجمے میں بھی تحریف نہیں کر سکتے، آج ہم اس موقف میں نہیں ہیں، ممبر پہ بیٹھنے والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ چونکہ فرمان علی صاحب یا مقبول احمد صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے تو آپ اس میں کسی طور پر اسراف کریں، آپ اس میں کسی طور پر کمی کریں، آپ اس میں کوئی زیادتی کریں۔ یہ سب اپنی جگہ اہم ہے کہ ترجمہ حتمی نہیں ہوتا، مگر ترجمہ حتمی اس وقت ضرور ہو جاتا ہے کہ ترجمہ کرنے والا آپ سے زیادہ قابل ہے۔ اگر وہ آپ سے زیادہ قابل ہے تو پھر یاد رکھیے وہ ترجمہ حتمی ہے، اور اگر حتمی ہے تو اس میں بھی تحریف نہ کیا کیجیے، تحریف مت کیجیے۔ یقیناً آیتوں کی تحریف وہ تو تحریف قرآن ہے، مگر معنوی تحریف پر بھی چیپٹرز کے چیپٹر لکھے ہوئے ہیں، کتب ایسی موجود ہیں کہ جہاں تحریف معنوی پر بھی گفتگو کی گئی ہے کہ ہماری مجال نہیں ہے کہ معنی میں تحریف کر دیں، اس لیے کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا تحریف معنی کا تو پھر آپ کے لیے آپ کا عقیدہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جو تراجم آپ کے عقیدے میں آپ تک پہنچے ہیں ان پر باقی رہنے کی کوشش کیجیے۔ آج اہم ترین ترجمہ، آج بھی اہم ترین ترجمہ مولانا سید فرمان علی علی اللہ مقامہ کا قرار پاتا ہے، یعنی 100 برس گزر گئے مگر کوئی دوسرا ترجمہ نہ آ سکا۔ کیا 100 برس میں علم نے ترقی نہیں کی؟ کیا 100 برس میں انسانی علم نے ایوالو نہیں کیا؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ سائنسی انکشافات نہیں ہو رہے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ طبیعت کی دنیا کچھ کہہ رہی تھی؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ علم کیمیا میں ترقی نہیں ہوئی؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ طبقات الارض میں کوئی آپ کے سامنے تحریک نہیں آئی؟ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ترجمہ رہا، اس میں تحریف کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ علمی نہیں، طالب علمانہ معروضہ ہے ان بچوں کے تعلق سے کہ جن کے لیے آسان ہے کہ بدل دیں ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے۔ یہ اگر کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ بہت سارے ایسے دروازے کھل جائیں گے کہ جہاں طہارت کے معنی پھر باطن نہیں قرار پائے گا، وضو تک وہ طہارت رہ جائے گی۔ جب وضو تک وہ طہارت رہ جائے گی تو پھر اہل بیت یہ وضو کے نتیجے میں معصوم نہیں ہے، باطن میں معصوم ہے، عصمت ہے اس لیے معصوم۔ یہ مسئلہ بہرحال مجھے بتانا ضروری تھا، لہذا اب آ جائیے قل، آپ کہیے۔ یہ قل کا یعنی اس کی گردان
یہ جو قل کی جو گردان ہے نا قرآن مجید میں، یہ 325 مقامات سے زیادہ ہے. ماشاءاللہ 6666 آیتوں میں قل کی گردان. تم کہو، آپ کہیے، حبیب آپ کہہ دیجئے، حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے. جیسا جس کا ظرف ہے ویسے اس نے اس کا ترجمہ کر دیا. تو کہہ دے سے بھی ترجمہ ہوا ہے. تو کہے، آپ کہیے، حبیب آپ ارشاد فرمائیے. یعنی مزاج ہے، یہ مزاج ہے، اور اس کو ہم اس پر ڈسکشن نہیں ہے ہمارا ذرا سا آگے ہم کو بڑھنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں کی تقاریر کے لیے کس عنوان کو ذہن میں رکھ کر اس آیت کو میں نے لیا ہے. مگر ایک بنیادی طور پر میں چاہتا ہوں کہ ذرا زمین کو نرم تو کر دوں، تھوڑا سا نرم کر دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. 325 سے زیادہ مقام پر لفظ قل ہے قرآن مجید میں. اس کا ترجمہ قالا کی طرح سے نہیں ہوگا کہ کسی نے کہہ دیا. اس کا تذکرہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ وہ جو کہہ دیا. نہیں، قل کہہ دیجئے. یعنی کہہ دیجئے کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ ہے وہ اسپیس اور ٹائم کو ڈیفائی کر رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، لفظ قل نہ اسپیس کو نہ ٹائم کو، دونوں کو کنسیڈر کرتا ہی نہیں ہے. کہاں ہے مگر کہہ رہا ہے، کہنے والا ہے. یہ نہیں پتا اسپیس میں کہاں ہے مگر وہ ہے. دوسری بات یہ نہیں کہ وہ کہہ گزرا ہے، نہیں، وہ کہہ رہا ہے. اور اگر کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کس وقت کہہ رہا ہے. جس وقت آپ قرآن کھولتے ہیں وہ کہتا ہے. وہ رات کے 3 بجے کھولیے تو رسول کہہ رہا ہے. وہ دن کے 12 بجے کھولیے تو رسول کہہ رہا ہے. وہ فجر کے وقت کھولیے تو رسول سامنے کھڑا ہے. قل کہہ دو اے حبیب، تم کہو. یہ قرآن کھلتا ہے وہ آپ پر عیاں ہوتا ہے. یہ قرآن کھلتا ہے وہ آپ پر آشکار ہوتا ہے. یہ قرآن آپ کھولتے ہیں وہ وہیں پر موجود ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ 11 ہجری میں کیا ہوا تھا، یہ مجھے دلچسپی نہیں ہے. اور ہونی بھی کم از کم ان کو تو نہیں چاہیے جو وہاں موجود ہی نہیں تھے، جن کو یہ مسئلہ جن کے ساتھ وابستہ ہے کہ وہ نہیں تھے. تو جو نہ تھے وہ یہ کہیں کہ رسول مر گیا، اور جنہوں نے دفن کیا وہ یہ کہیں کہ رسول تو موجود ہے. ذرا فرق تو دیکھیے. جو نہیں تھے، جو عینی شاہد ہی نہیں ہیں، ان کے لیے دوسرا مسئلہ. اور جس نے ہاتھوں سے لحد میں اتارا ہو وہ حاضر و موجود کے ساتھ ہے. قل آپ کہیے. ہر دور میں آپ ہی کہیں گے، کوئی اور نہیں کہے گا. ہر وقت آپ کہیں گے، ہر ساعت آپ کہیں گے، ہر لمحہ آپ کہیں گے. وہ دن ہو تو آپ کہیں گے، وہ رات ہو تو آپ کہیں گے. قل کہہ گزرے نہیں ہیں، کہہ چکے نہیں، آپ کہیے. کوئی میرے سامنے کوئی مسلک آپ کہیں کہ صاحب یہ ٹرانسلیٹڈ بائی قادیانی، یہ ٹرانسلیٹڈ بائی وہابی، یہ ٹرانسلیٹڈ بائی دیوبندی، بریلوی، پھر آ جائیے حنفی فقہی مسالک کو لیجئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. آپ نے یہ کہہ دیا نہیں، آپ کہیے. قل آپ کہیے. تو یہ حیات محمدی کا بین ثبوت ہیں 2 حرف. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. سرکار رسالت مآب کی حیات کا بین ثبوت ہے 2 حرف. تو اگر 300 اگر ذہن اور حافظہ میرا ساتھ دے رہا ہے، اس کو آپ بھی جا کے دیکھیے، یا 332 یا 334 مرتبہ لفظ قل استعمال ہوا ہے. 2 حرف، فقط 2 حرف. اور وہ گواہی دے رہے ہیں کہ رسول ہے. قل آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ. آپ کہیے کہ اگر تم کو دعوی محبت الہی ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو. لفظ پیروی ہو، انگریزی ترجمہ اس کا ہے فالو کرو. آپ سمجھیں؟ پیروی. آ جائیے تھوڑا سا آگے محمود الحسن ہاشمی کے ترجمہ کو ذرا سا رجوع کریں کہ انہوں نے کیا کہا. فتبعنی کیا کہا انہوں نے؟ فتبعونی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میری راہ چلو. وہاں ذرا سا چونکہ وہ شیخ عبد القادر سے متاثر ہیں تو وہاں پہ پھر وہ زبان آئے گی
کہ جو با محاورہ زبان کہلائی گئی ہے. پہلی قرآن کا یعنی اگر آپ تراجم میں اٹھا کے پہلے ترجموں کو دیکھیں تو وہاں شیخ عبد القادر کا بڑا اہم کام ہے, شاہ عبد القادر کا, کہ انہوں نے اس کا با محاورہ ترجمہ کیا راہ چلو, میری راہ چلو, میری راہ پر چلو نہیں, میری راہ چلو, میری راہ چلو, میری راہ پر کا لفظ نہیں ہے, میری راہ چلو, ذرا سا فرق ہے. اس کو بھی آپ اپنی جگہ سوچئے کہ میں نے کیا کہا ہے. میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے ایک ایک لفظ پہ رک کر پھر میں بیک ٹریک کروں اور پھر اس کے بعد میں فارورڈ جاؤں, ذرا سا مشکل ہوتا ہے. آپ اس پر ذرا سا نظر ڈالیں گے. میری راہ چلو یہ ترجمہ ہو گیا انگریزی میں. میر احمد علی ہمارے پاس دا موسٹ آتھینٹک ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن ہے, اس نے یہ کہہ دیا فالو کرو, لفظ فالو آ گیا. یحببکم اللہ. اب دیکھیے آپ کہیے اگر دعوی محبت الہی ہے میری پیروی کرو, کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ یحببکم اللہ. اب دیکھیے اس کے بعد اب میں آپ کو ٹینس بتانا چاہتا ہوں میں ٹینس. اللہ تم سے محبت کرے گا. آپ سمجھے؟ تم کہو حاضر کا ٹینس موجود ہو کہو, وہاں پہ مفروضے کے ساتھ اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, پھر حاضر میں. اور جب یہ ہو جائے تو پھر گھبرانا نہیں, پھر گھبرانا نہیں. یحببکم اللہ, تم سب کو دوست رکھے گا اللہ, تم سب سے محبت کرے گا اللہ, تم سب سے الفت کرے گا اللہ, تم سب سے مہر و محبت کرے گا اللہ, تم سب کو اپنی مہربانی کا مرکز بنائے گا اللہ. ترجمے پہ ترجمے ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں. آپ کے پاس بس یہی لفظ ہیں جس میں آپ کو رہنا ہے, اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے. اور ظاہر ہے کہ اردو زبان میں ترجمہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو براہ راست فارسی زبان سے مطالبہ کرنا ہوگا کہ کچھ لفظ ہمیں دے دو. عربی زبان پھر نیچے نہیں آئے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اردو رہین منت ہے فارسی کی. فارسی آپ کو کچھ لفظ دے دے تو کچھ آپ کی بات بن جائے. اگر فارسی نے کہا کہ ہم لفظ نہیں دیتے تو پھر اردو رہ جائے گی. لشکری عسکری زبان ہے, آپ کو معلوم ہے. مگر یہاں ہاں دیکھو ایک بات کو یاد رکھو, پری ریکویزٹس یہ ہیں, پری کنڈیشنز یہ ہیں. کس کو نہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ دعویٰ کرے؟ ظاہر ہے کہ وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, تو کم از کم یہ حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم کہیں ارے بھائی کہو اس حق سے تمہیں کوئی محروم نہیں کر رہا ہے, اس حق سے تمہیں کوئی معزول نہیں کر رہا ہے, اس حق سے تمہیں کوئی دور نہیں کر رہا ہے. مگر اس کی کنڈیشنز کو ذرا ملاحظہ کر لو. اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اتباع میری ہوگی تو وہ تم سے محبت کرے گا, وہ تم سے الفت کرے گا. اور پھر ایسے نہیں ہے, ریوارڈنگ ہے میری اتباع. بس غور سے سنتے جائیے, یہاں پنشمنٹ نہیں ہے. اتباع کرتے ہو اللہ محبت کرے گا. ریوارڈنگ ہے اتباع میری کہ اگر تم نے یہ اتباع کر لی, یغفر لکم ذنوبکم, تم سب کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. یہ نتیجہ ہوگا اتباع رسول کا, یہ نتیجہ ہوگا متابعت رسول کا, یہ نتیجہ ہوگا کہ جب اس کی پیروی کی جائے گی, اس کی راہ چلی جائے گی, تو وہاں پہ اعلان یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم عقل مند ہو, تم دور رس ہو, تم نکتہ سنج ہو, تم مصلحت پسند بھی ہو, تم منفعت کو بھی پیش نظر رکھتے ہو, تو گھاٹے کا سودا تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے, یقیناً اللہ سے محبت ہے. تو تمہیں وہ پورا پروسیس بتایا جا رہا ہے جس میں تمہارے دعوی محبت سے نہیں ہوتا جب تک کہ وہ وہاں سے جواب نہ دے کہ میں نے اس دعوے کو قبول کر لیا
رہا ہے. دعویٰ کچھ نہیں ہے بجز دعا کے, دعا کچھ نہیں ہے بجز ندا کے, ندا کچھ نہیں ہے بجز اس صوت کے, اس آہنگ کے, اس آواز کے کہ جو اس کی بارگاہ میں جائے اور وہ وہاں سے کہے بالکل صحیح ہے, درست ہے, مگر میرے حبیب کی پیروی کرنا لازم ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تم سے الفت قائم کرے گا, اللہ تم سے دوستی قائم کرے گا. اور وہ دوستی کیسے قائم ہوگی؟ تمہیں دوست بنا لے گا. ظاہر ہے کہ اگر تمہیں دوست بنا لے گا تو دوست جب کوئی بناتا ہے تو پھر وہ اس کے خسارے اور اس کے خسران میں شریک نہیں ہوتا. دوست کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ منفعت بخش ہوتا ہے, وہ کوئی ایسی صورت کے ساتھ دوست ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ یہ کہیں اس کی دوستی سے مجھے کچھ فائدہ ہوتا ہے. یہ دوستی کی تعریف ہے. دوستی کسی جمع خرچ کا نام نہیں ہے, دوستی کسی فلسافیکل وزڈم کا نام نہیں ہے. دوستی جب تک منفعت نہ دے اس وقت تک دوستی دوستی نہیں ہوتی. اللہ کا قانون ہے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور مغفرت بھی تمہاری کرے گا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا تم کہو قل اطیعوا اللہ والرسول. دیکھیے اب ذرا سا آیت, ایک آیت آگے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے پاس جو نوجوان ہیں اور خاص طور پہ وہ طبقہ جو فوراً جا کے قرآن کو دیکھے گا اور پھر 31 اور 32 اور 33 اور 34 یہ آیتوں کو میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آج کی مجلس میں پڑھوں تاکہ آپ جا کے اس کو مطالعے میں لائیں اور دیکھیں کہ میں نے کیا کہا ہے. انگریزی جس پر یعنی قدرت ہے انگریزی زبان پر, وہ انگریزی زبان کو سامنے رکھ لے. اردو ہے تو اردو کو دیکھ لے. قل اطیعوا اللہ والرسول, تم ہی کہو کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پہلے اتباع کا لفظ ہے, دوسری آیت میں اطاعت ہے. وہ فالو کرنا ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اتباع کو فالو کرنا, پیروی کرنا. جیسے ہی اطاعت کی منزل آئی اس کو اب وہ پیروی سے بڑھ کے فرما برداری کی منزل آ گئی. پیروی کچھ اور ہے, فرما برداری کچھ اور ہے. یہ سپرلیٹیوز ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں. تم پیروی کرو, اور پیروی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رسول میں مجسم ہو رہا ہے, نہیں, اللہ اپنے مقام پر ہے, مگر وہ چاہتا ہے کہ پیروی کے بعد ایک منزل جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہ رہے. تم کہو اطیع اللہ, اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول کی اطاعت. اطاعت کا مطلب سبجوگیشن, اطاعت کا مطلب سبمیشن, اطاعت کا مطلب سر جو جھک جائے تو اب دوبارہ اس کی بارگاہ میں وہ سر بلند نہ ہو, کہیں وہ سر نہ اٹھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ حکم عدولی ہو جائے. لہذا تم کو بتا دیا گیا یہ فالو کرو, یہ ہے فٹ اسٹیپ. اس لیے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا ہے کہ وہاں پہ وہ فقط ایسا نہیں ہے کہ اتباع کی منزل ہے فقط اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے, نہیں, یہ منزل اطاعت ہے. یعنی متابعت سے اطاعت تک کا سفر دو آیتوں میں پورا ہو رہا ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم, معاف کرنے والا ہے, رحیم ہے تم پر. قل اطیعوا اللہ والرسول. ہاں, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. یہ ہے دوسری آیت. اب اگر تم نے اس کی پیروی سے, اس کی فرما برداری سے منہ موڑا, فَإِن تَوَلَّوْا, تم نے اپنا منہ پھیرا, تم نے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں 360 درجے زاویے کے ساتھ اپنے چہرے کو گھما دیا. کچھ نہیں ہوا. آپ کہیں کہ کیا ہوتا ہے بھائی, زاویہ ہی تو تھا, ذرا سا بگڑا ہے تو کون سی ایسی بات ہے. نہیں, آپ نے زاویہ نہیں, آپ نے تو اپنے آپ کو بگاڑ لیا. زاویہ نہیں بگڑا, آپ بگڑ گئے. آپ نہیں بگڑے, نسل بگڑ گئی. نسل نہیں بگڑی, امت پوری بگڑ گئی. فَإِن تَوَلَّوْا, دیکھو ایک مرتبہ اگر تم نے
حکم عدولی کی، یہ ہے اس کا محکم ترجمہ. منہ پھیر لینا کیا ہے؟ حکم عدولی کرنا. منہ پھیر لینے کا مطلب فقط یہ نہیں جو چہرہ ہے آپ نے کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دیا، نہیں، حکم عدولی کی، کسی نے حکم کی پاسداری نہیں کی تو ان کے لیے کہہ دو کہ اللہ کافرین کو دوست نہیں رکھتا. لفظ کافرین کا ترجمہ میں اگر کچھ کروں تو مسئلہ ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، اسی لیے کافر کو کافر ہی رہنے دیجیے، معنی پہنانے کی ضرورت ہے. بے شک اللہ کافرین کو دوست نہیں رکھتا، دوست نہیں رکھتا. ان اللہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ کافرین کو دوست نہیں رکھتا. کافر کون ہے؟ اب آپ کے پاس ایک اصول طے ہوا نا، اصول طے ہوا. کہاں سے بات شروع ہوئی؟ اللہ سے دعوائے محبت سے شروع ہوئی. اللہ ہی نے کہہ دیا کہ وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. کافر کون؟ جو اتباع رسول نہ کرے. کافر کون؟ جو اطاعت رسول نہ کرے. کافر کون؟ جو قول رسول پر عمل نہ کرے. کافر کون؟ جو عمل رسول کو اپنا شعار نہ بنائے. کافر کون؟ کہ جب رسول یہ کہے کہ فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول لائے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. اگر اس کا منکر ہے تو کافر ہو گیا. ہمیں اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لفظ کافر کو منکر کہہ کے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کافر کو اس کے کفر میں مبتلا رہنے دیجیے. کافر کو اس کی زحمتوں سے نکالنا کیوں چاہتے ہیں؟ تو آپ مطلب کچھ اگر فیصلہ آپ کر رہے ہیں کوئی شورا کے نتیجے میں، بلکہ شورا بھی چھوڑ دیجئے، اگر کنسیڈریشنز کچھ ہیں آج کے زمانے میں، بھائی ہے نا انٹرفیتھ. میں کیا عرض کروں آپ سے، میں ان لفظوں سے بڑا الجھا رہتا ہوں. ان لفظوں سے یہ انٹرفیتھ کیا ہے مجھے بتائیے. انٹرفیتھ کو میں کیا کہوں؟ ان بٹوین دا فیتھ کیا ہے؟ مطلب انٹرفیتھ کیا ہے؟ یہ لفظ بڑا خطرناک لفظ ہے. یہ مطلب اگر یہ انٹر کے بعد اگر انسان آ جائے اس وقت جولانی تباہ کے ساتھ تو پھر بڑے مسائل ہیں اس میں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہاں تک جاؤں. ممبر بڑا معنی رہتا ہے، ورنہ انگریزی زبان کوئی ہم سے دور نہیں ہے، بہت قریب ہے انگریزی زبان. یہ فیتھ میں انٹر فیتھ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ود این ای نہیں ہے، ود این آئی ہے. تو اگر ود این آئی ہے یہ تو پھر یہ زحمتیں بڑھ جائیں گی. تو یہ فیتھ میں انٹر کیا ہوتا ہے؟ انٹر فیتھ کیا ہے؟ اگر اس کا مطلب انٹرمیڈیٹ ہے تو اس کے کوئی اور معنی ہوں گے. اس کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، میں نہیں جانتا. نہ مجھے اس پر آپ بولنے دیجئے، اس لیے کہ زحمتوں میں آپ مبتلا ہو جائیں گے. میں نہیں چاہتا. مگر ایک بات کو یاد رکھیے، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی، اور بچوں سے میں یہ کہتا ہوں بات، کہ ممکن اپنے لیے ایک بات کو ممکن بنانے کی کوشش کیجئے کہ جو لفظ قرآنی ہے، یعنی قرآنک ٹرمینالوجی کو اسی میں رہ کر سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ میں عرض کر رہا ہوں. یعنی دیکھیے نا، اگر مومن ہے لفظ، آپ مومن کو انگریزی میں ٹرانسلیشن دے کر، چلیے چھوڑ دیجئے، صاحب ایمان کہہ کر، ایمان والا کہہ کر، جو ایمان لایا ہے یہ کہہ کر، آپ اگر اس لفظ کو کوئی نئے معنی دیں گے تو آپ یقین جانیے اس کا ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوگا. اور ایسا ڈومینو ایفیکٹ ہوگا کہ لفظ مومن 1442 ہجری میں آپ اس کی تشریح اردو زبان میں کر رہے ہوں گے، مگر 7 ہجری کے ابو ہریرہ تک وہ لفظ کسی نہ کسی صورت جائے گا. اور چونکہ یہاں آپ ڈائلیوٹ کر چکے ہوں گے اس لفظ کو، تو وہاں پہ وہ لفظ تو اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ تو صاحب ایمان ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہ مومن کو ڈیفائن کریں گے نہ منافق کو کریں گے. اگر محبت علی سے ہے تو یہی دلیل ہے اور کچھ نہیں. ہمارے پاس لفظوں کی تشریح ہے، لفظوں کی تشریح نہیں کریں گے. دیکھیے میری بات کو بہت غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے. بہت معمولی بات لگتی ہوگی مگر بڑی اہم بات ہے. ہم سے یہ نہ کہیے مومن کون ہوتا ہے. مومن کی یہ تعریف کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ تعریف کے گم اس میں ہے آفاق والے.
اب اقبال ہے، میں نے تیزی سے پڑھ دیا. مومن کی یہ تعریف کے آفاق میں گم، کافر کی یہ تعریف کے گم اس میں ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے، میری گزارش سن لیجئے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے فضلاء نے، ہمارے بڑے بڑے خطباء نے معیار خود سے نہیں، سرکار رسالت مآب کو سامنے رکھ کر کہ مومن کون ہوتا ہے اور منافق کون ہوتا ہے، تو وہاں گھبراہٹ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو لفظی تعریف نہیں کرنا ہے، آپ کو اس لفظ کی حقیقت بتا دینا ہے کہ اس لفظ کی حقیقت کیا ہے، نہیں اس لفظ کا پوٹینشل کیا ہے، یعنی نہیں اس لفظ کی پوٹینسی کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتنی عجیب بات کر رہا ہوں، یہ فارماسیوٹیکل یعنی کوئی لفظ نہیں ہے. اگر لفظ پوٹینسی، ظاہر ہے کہ دوا کی اپنی ایک پوٹینسی ہوتی ہے، میں جانتا ہوں، مگر 250 ملی گرام کچھ اور ہے، 1000 ملی گرام کچھ اور ہے. پھر اس کی ظاہر ہے کہ نسخہ لکھنے والا ہے، جتنا مرض دیکھتا ہے اتنی شدت سے کہتا ہے اس کو استعمال کرنا ہوگا. وہ فقط 3 دن کے لیے پھر نہیں روکتا، شدت مرض ہو تو وہ کہتا ہے اس کو 14 دن تک استعمال کرو، اس کے بعد کہتا ہے 14 دن میں مرض صحیح نہیں ہوتا، ایک مرتبہ اور استعمال کرو. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی زندگی میں آپ کی جیتے جاگتے فارماسسٹ تو آپ کو اصول بتائے، مرض کی شدت کو دیکھ کر محمد عربی قیامت تک دیکھ کے نہ بتائے کہ منافق کی پہچان کیا ہے اور مومن کی تعریف کیا ہے. آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ میری گزارشات ہیں، پہلی تقریر ہے، یہ گزارشات ہیں، بس کو اپنی حد تک رکھیے اور اس کو بالکل اس سطح پہ رکھیے کہ جس کے نتیجے میں ایسا لگے کہ خدا کو دیکھنا ہے جا کے کہ میں نے کیا کہا. اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. آغاز میں کیا ہے؟ تم کہو، میں نے پھر کہا ہے، پھر کا حال کا صیغہ ہے، اس میں مفروضہ تمہاری طرف سے ہے کہ تم اللہ کو دوست رکھتے ہو. پھر ایک مرتبہ کہا حال کا صیغہ ہے، اتباع کرو. مستقبل میں اتباع ہوتی ہے تو استقبال میں ہم تمہارا استقبال کریں گے، یعنی مستقبل میں کیا؟ ہم تمہیں دوست اپنا بنائیں گے. تم یہ کہنے کے قابل ہو گئے کہ ہاں اللہ ہمارا دوست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غفور ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، ظاہر ہے کہ ہے. اس کے بعد اور ذرا سا اسٹرینتھ دیا کلام کو کہ سمجھ میں نہیں آتا تو اطاعت کو سمجھو. اطاعت کے معنی سبجوگیشن اور سبمیشن کے ہیں. اللہ کی جیسے ہوتی ہے ویسے ہی رسول کی بھی ہوتی ہے. اختلاف نہیں ہے اطاعت میں بلکہ اتفاق ہے، اتفاق نہیں ہے بلکہ وحدت ہے، وحدت نہیں بلکہ یونٹی ہے، یونٹی نہیں بلکہ یونیفارمٹی ہے. وہی اطاعت ہے مگر مطابعت اطاعت تک لے گئی. اس کے بعد یہ کہا منہ اگر پھیرتے ہو پھر مفروضہ آ گیا، مگر نتیجہ ہمہ وقتی رہے گا کہ اللہ کافر کو دوست نہیں رکھتا. رکھے گا نہیں، رکھے گا نہیں، رکھے گا نہیں، نہیں رکھتا. یہ ہے یونیورسل ٹروتھ، یہ ہے نتیجہ. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ آیت آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہوگی. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی نیا میں ڈائمنشن دے رہا ہوں، نہیں، اس کو دقت نگاہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ مشکل ہو جائے گی. سارے طبقات، مسلمانوں کے جتنے طبقات ہیں وہ کہہ رہے ہیں بس روانی سے پڑھو. کہاں رک رک کے تم معنی تلاش کرتے ہو؟ ہم تلاش نہیں کرتے، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئلے کی کان میں ڈائمنڈ نظر آ جاتا ہے، آپ تلاش نہیں کرتے کیونکہ چمک اتنی ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے. اور جب آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں اور آنکھیں آپ کی ایسی کیفیت سے دو چار ہوتی ہیں جہاں آپ نگاہ ملانے کے قابل نہیں ہوتے تو وہاں متلاشی نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں یہ کان ہے اور اس میں یہ ہیرا رکھا ہوا ہے بس. تو قرآن پڑھتے ہوئے، آیتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیے ہم رکتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم کو معنی نکالنے ہیں، ہم اس لیے رکتے ہیں کہ شاید یہاں مل جائیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اب آ جائیے، یہاں تک میں نے بات کو پیش کر دیا. آ جائیے ایک آگے کی منزل. جیسے ہی آیت ختم ہوئی کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنی زحمت سے گزر رہا ہوں کہ لفظ کافر کا ترجمہ آپ کو نہیں دے رہا ہوں اور نہ دوں گا. اگر
पेन बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दीजिए। यही तो लुत्फ है, यही तो लुत्फ है ना, पेन बढ़ने दीजिए। क्यों? आपके लिए तो नहीं है, आप क्यों परेशान होते हैं? आपका क्या लेना देना इस लफ्ज से भाई? आपका क्या? जहां बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए, इस हद तक के वो गुजर जाए, इस हद तक के वो गुजर जाए। नहीं, पेन नहीं, खुद जिसको गुजरना है वो गुजर जाए। हम ना तर्जमा नहीं करेंगे, यही हम पे जाहिर है के ऑब्जेक्शन होता है कि आप ये तर्जमा कर देते हैं। मैं नहीं कर रहा इस दफा तर्जुमा, मैं इस दफा तर्जुमा नहीं करूंगा। अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता। जो रसूल की इत्तिबा ना करे, जो रसूल की इताअत ना करे, जो रसूल से मुंह फेर ले, जाहिर है कि अल्लाह की निगाह में वो काफिर है, वो उनको दोस्त नहीं रखता। हो गई यूनिवर्सलिटी। अब इसके बाद इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बअज़ुहा मिन बअज़ वल्लाहु समीउन अलीम। ये दो आयतों के साथ है, ये एक आयत नहीं है, ये दो आयतें हैं। ज़ाहिर है कि इसमें एक हर्फ ला मौजूद है, तो आगे बढ़ जाना है आपको। क्या है इसमें कि देखो, ये अगर तुम प्रोसेस को फॉलो करते हो तो अब समझो कि जिनके मुताल्लिक हम समझाना चाहते हैं, अल्लाह ने मुंतखब किया है इनको। उसकी निगाह इंतखाब ने ये फैसला किया कि हम आदम को, इन्नल्लाह अस्तफा आदम, हम आदम को मुस्तफा करेंगे। यानी इस्तिफा का अमल आदम से शुरू होगा। इस्तिफा का मतलब जिसमें खालिस व अखलस बना दिया जाए, निथरा निथराया हो, उसको जमाना ना निथारे। गौर से सुनिए, उसको जमाना न बनाए। इन्नल्लाह अस्तफा आदम, आदम को बनाया। आदम आदम अव्वल है, नो आदम सानी है। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। आले इब्राहीम को और आले इमरान को आलमीन पर फजीलत दी। अलल आलमीन मुस्तफा किया हमने, आले इब्राहीम आले इमरान। ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़, बाज़ की ज़ुर्रियत को बाज़ पर। अल्लाहु वासिउन अलीम। जाहिर है तो फिर वो है ना, आपके लिए है, मालूम होना चाहिए। तो अब अगर वो है तो फिर वो कौन है? वो है कि जिसने कहा ये प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है, और अगर ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है तो बस याद रखो, अब हम चाहते हैं कि तुमको वो कुछ मज़ाहिर बतला दें। हम चाहते हैं कि हम तुमको मुतारिफ कर दें। आदम समझ में आ गए, नूह समझ में आ गए, आले इब्राहीम आए या ना आए, आले इमरान आए या ना आए। पूछने वालों ने पूछा सरकार रिसालत में आपसे कि आप इसमें कहां हैं, आप कहां हैं? तो बेइख्तियार कहा, तुमने आले इब्राहीम का लफ्ज नहीं सुना इसमें? हम हैं आले इब्राहीम, और ये जो मेरे साथ है ना, ये भी इसी में शामिल है। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़। याद रखिए, जब ये आए उठा के फिर आपको फरमान अली साहब का जरा सा हाशिया मुलाहिजा कर लीजिए। वजाहत अगर चाहिए आपको, हाशिया देखिए। अब तफसीर दुर मंसूर का भी नाम है, यानी जलालुद्दीन सुयूती। तफसीर सालबी का भी नाम है। मालूम होना चाहिए आपको कि क्या नाम रखे हैं। उसके बाद आपको इब्ने अब्बास की सनद के साथ रिवायत भी रखी हुई है। ये सारे वो नाम ले रहा हूं जो मुसलमानों के हैं। इसमें अपनी तबीयत के तो नाम अभी डाले ही नहीं है। वो नाम के जिस पर आप ये कहें इत्तेहाद मुमकिन है। तो अगर इन नामों पे इत्तेहाद हो जाए और इनकी रिवायात पर हो जाए असनाद के साथ, तो मालूम होना चाहिए आपको कि एक घराना है जिसको फजीलत मिल गई क़यामत तक के लिए। और इस सिलसिले में मैंने ये चाहा, देखिए किस वक्त में आके अपने उन्वान का ऐलान कर रहा हूं। मैं तकरीर खत्म कर दूंगा 10 मिनट में। जाहिर है कि आप ज़ेरे आसमान बैठे हुए हैं, मगर याद रखिए, कल से तशरीफ लाइए, खुद भी सोचिए, मुझे भी सोचने का मौका दीजिए। हमारा यहाँ उन्वान रहेगा हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ो।
وآل محمد. میں یعنی مشکل پسند واقع نہیں ہوا ہوں، اس عنوان میں تو میں نے سب کو شریک کر لیا ہے. اس میں ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ تخصص ہے، یہ عنوان پر تو یہی بولیں گے تو ہم سنیں گے، نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں. کم از کم اس دفعہ تو نہیں ہے، کم از کم اس دفعہ تو نہیں ہے. یعنی یہ ہر ایک کا جو یہاں بیٹھا ہے، جو سن رہا ہے، اس کا اپنا ذاتی مضمون ہے جس کی نمائندگی میں کر رہا ہوں. واہ واہ. حب محمد و آل محمد، یہ ہے عنوان. اب لفظ حب کے کیا کیا امکانات ہوں گے اب کل ہم گفتگو کریں گے، کل ہم گفتگو کریں گے اور اطمینان سے کریں گے. مگر ایک بات یاد رکھیے، ایک بات کو یاد رکھیے، یہ معاملہ اگر یہاں ختم ہو جاتا تو آپ کہتے کہ یہ وقتی تھا. نہیں، بعد واقع کربلا. میری بات کو اب سن لیجئے. 10 منٹ میں نے کہا میں تقریر ختم کر دوں گا، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک ذمہ داری ہے، وقت کی پابندی ہے، اور ادارہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کل مجھے کس وقت ممبر دے گا. بہرحال آج بھی ہم قرین اپنے وقت کے تھے. میرا خیال ہے یہ 9:45 بجے کی بات ہے، 9:30. لیکن اب جیسے انہوں نے کہا کہ 9:30 پر یہ چاہتے ہیں کہ میں ممبر پر رہوں، تو ظاہر ہے کہ ہم پاسداری کریں گے جس حد تک ممکن ہو سکے گا. اس میں یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جس حد تک ممکن ہو سکے گا تمام تر احتیاط کے ساتھ تشریف لائیے. اور ایسے نہیں کہ فقط آئیے، خود بھی سوچئے اور دیکھیے کہ اس عنوان میں امکانات کیا ہیں. بس اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. حب محمد و آل محمد. دیکھیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ مضمون نیا ہے. مضمون جتنی قدامت کائنات کی خلقت کی ہے نا، اتنی ہی قدامت اس مضمون کی. یہ آج کا مضمون نہیں ہے، لیکن دہرانا اس لیے پڑ رہا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر اس کے معنی کیا ہے. عقیدے میں مضمون آتا ہے، مقید ہو جاتا ہے. بہت غور سے سنیے، عقیدے میں آیا، مقید ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے امکانات کا جائزہ لیجئے اور پھر دیکھیے کہ یہاں پہ حب کے معنی کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کا اطلاق ایپلیکیشن جب محمد و آل محمد پر ہو تو وہ کیسے ہوگا. لفظ حب نیا نہیں ہے، لفظ حب میں بھی قدامت ہے، اور یہ قرآنی اصطلاح ہے جس کو کہ میں نے اپنے عنوان میں رکھ چھوڑا ہے. لہذا اس کو دیکھیے اور اس کے بعد آ کے اپنے آپ کو آمادہ کیجئے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک جاتی ہے. کربلا کربلا کربلا، بعد کربلا. اور بعد کربلا ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا واقف نہیں ہے. دیکھیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ شام کا بازار ہے، اور شام کے بازار میں جس طرح سے اہل بیت کا ورود ہوا ہے، جس طرح سے اہل بیت کا ورود ہوا ہے، کہتے ہیں کہ آدم و عالم کی تاریخ میں کسی نبی کے گھرانے کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہی، کسی نبی کے. یہی تو رونا تھا. آپ کہتے ہیں امام چہارم ساری زندگی روتے رہے. وہ یہ کہتے تھے قتل ہونا سعادت ہے، ہمارے لیے قتل ہونا مصیبت نہیں ہے، قتل ہمارے لیے سعادت ہے. مگر بیویوں کو جس طرح سے کوچہ بکوچہ، قریہ بقریہ، شہر بشہر، بازار بازار پھرایا گیا ہے، یہ انبیاء، تاریخ انبیاء میں ایسا کبھی نہیں ہوا. روتے رہے روتے رہے روتے رہے اور روتے روتے سفر کرتے رہے. ایک مرتبہ ایک پیر مرد، ایک شیخ اور ظاہر ہے کبیر السن مسن آدمی نے جب اس قافلے کو دیکھا، کس عالم میں دیکھا آپ کو معلوم ہے؟ کس عالم میں دیکھا؟ ذرا آپ تاریخ کو اٹھائیے. علی ابن موسیٰ ابن جعفر، یعنی کون؟ سید ابن طاؤوس. سید ابن طاؤوس کون ہے؟ مؤلف ہیں مقتل لحوف کے. یاد رکھیے ان کا سن ولادت 589 یعنی 1 کم 90 589، اور ان کا سن وفات 664 ہجری. یاد رکھیں گے سید ابن طاؤوس. مفاتیح الجنان کو جب آپ کھولیں گے تو جہاں آپ کو شیخ الطائفہ محمد ابن حسن طوسی سے روایتیں اور دعائیات ملیں گی، وہاں پہ سید کا جہاں لفظ آئے گا وہ سید ابن طاؤوس ہیں. مقتل کون سا ہے؟ مقتل لحوف کے دینے والے، اقبال الاعمال کے دینے والے، دعائیات کے دینے والے. ایک مرتبہ جب قلم برداشتہ ہوئے تو انہوں نے اکتساب کیا ہے شیخ صدوق سے، انہوں نے اکتساب کیا ہے شیخ مفید سے، اور اس کے بعد انہوں نے مقتل کی تدوین کی ہے. وہاں یہ فرماتے ہیں کہ عالم یہ ہے کہ جس وقت
یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں آیا ہے تو بیبیوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے. میں نہ اشارہ کر سکتا ہوں نہ میں آپ کو بتلا سکتا ہوں. میرے پاس اتنی تاب نہیں ہے. سر کے بال کھلے ہوں, مکنا نہ ہو, چادر نہ ہو, کجاوا نہ ہو, اماری نہ ہو, اونٹوں کی برہنہ پشت پہ بٹھایا گیا ہو, ہاتھوں کو پس گردن باندھا گیا ہو, اور ایک مرتبہ ایک پیر مرد نے نگاہ ڈالنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے کہا الحمدللہ الذی قتلکم وحلککم وقطع قرن فتنۃ عن الاسلام. یہ کلمہ اس کی زبان سے جاری ہوا. کہتے ہیں مسن آدمی, باریش آدمی, بزرگ آدمی. ایک مرتبہ اس نے کہا تعریف ہے اللہ کے لیے کہ جس نے تم کو قتل کیا, تم کو ہلاکت میں مبتلا کیا اور اسلام سے فتنے کو دور کر دیا. اسلام سے فتنے کو دور کر دیا. دیکھیں پوری بات کو سنا ہے میرے چوتھے امام نے. یہ جملہ سننے کے بعد کہ جس کی بہنیں, جس کی مائیں, جس کی پھوپھیاں بندی ہو اس طرح سے, ایک مرتبہ شیخ کے پاس گئے اور انتہائی کہتے ہیں نحیف آواز سے صرف اتنا کہا, اے شیخ کیا تو ہمیں جانتا ہے, کیا تو ہمیں پہچانتا ہے؟ اس نے کہا میں کیا کروں پہچان کر, مجھے تو یہ معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے امیر وقت کے خلاف بغاوت کی ہے. تمہارا گھرانہ باغی گھرانہ ہے, باغی گروہ ہے, اور ظاہر ہے کہ بغاوت کی ہے, تمہارے بڑوں کو قتل کر دیا گیا, اور ظاہر ہے کہ اسلام سے یہ فتنے کو ختم کر دیا گیا. کہا شیخ تو نے قرآن کو پڑھا ہے, تو نے قرآن کو پڑھا ہے؟ کہا ہر روز میں قرآن کو پڑھتا ہوں. کہا تو نے اس آیت کو پڑھا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دیکھیے یہ عجیب گھرانہ ہے کہ آیتوں پہ آپ روتے ہیں, رک کے روتے ہیں. مدح ہو رہی ہے, قصیدہ ہے, مگر ایک منزل آتی ہے کہ یہ آیت آپ کو رلا دیتی ہے. کیا آیت ہے؟ ظاہر ہے اجر مانگ رہا ہے نا مانگنے والا, اور کہتا ہے میرے اجر کے لیے کچھ نہیں چاہیے, میرے قربا کی مودت, میرے قربا سے محبت. ایک مرتبہ کا اس آیت کو پڑھا. کہا ہاں میں نے پڑھا ہے. کہا تجھے معلوم ہے کہ اس آیت سے مراد کون ہے؟ خاموش ہو گیا. کہا تم بتاؤ. کہا واللہ نحن ہؤلاء, خدا کی قسم اس سے مراد ہم ہیں. مگر جن قربا سے مودت کے لیے کہا تھا نا, یہ مودت کا ثبوت امت نے دیا ہے. اس طرح سے اہل بیت رسول کو بازار بازار پھرایا گیا. وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقِّهِ, یہ آیت کو پڑھا ہے کہ جہاں پہ سرکار رسالت میں آپ کو یہ حکم مل رہا ہے کہ دیکھو قربا کو ان کے حق سے محروم نہ کرنا, ان کا حق دے دینا. تو نے اس آیت کو پڑھا ہے, اس کا مصداق بھی ہم ہے. یہ حق دیا ہے امت نے. ایک آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تطہیر ہے, پڑھا ہے, اس کا مصداق ہمیں, یعنی جن کو چادر کسا, چادر میں یعنی کسا زیر کسا, جن کو محفوظ کیا اس کی بیٹیاں آج چادر سے محروم ہیں. یہ امت نے اجر دیا ہے. ایک مرتبہ رکا نہیں, رونے نہیں لگا. ایک مرتبہ ساکت ہوا, ساکت نہیں جامد ہوا. ایک مرتبہ عمامے کو نکال کے زمین پہ پھینک دیا اور اس کے بعد کہا زیر آسمان ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار انی اتوب الیک, پروردگار میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, میری پہچان میں غلطی ہوئی, شناخت میں غلطی ہوئی, معرفت مجھ سے ہو نہ سکی, پروردگار تو مجھے معاف کر دے. دیکھیے اطمینان نہیں ہوا. ایک مرتبہ امام زین العابدین کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا حل لی من توبتن, بتائیے آپ کیا میری توبہ قبول ہوئی؟
کیا میری توبہ قبول ہوئی؟ یعنی کچھ دیر پہلے جس کو معرفت نہیں تھی اس کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے کیا میری توبہ مولا اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ ایک مرتبہ سید ابن طاؤس نے لکھا جوش تھا امام زین العابدین کا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھے گا قالا نعم، ہاں تیری دعا قبول، ہاں تیری توبہ مقبول، ہاں بس یاد رکھ تو نے صدقے دل سے جو کی ہے نا دعا، تو نے صدقے دل سے جو توبہ کی دعا کی ہے نا، سن لے اب تو نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھ اب تو ہماری معیت میں ہے، اب تو ہمارے ساتھ ہو گئے۔ بھائی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا مولا میں نے ان بیویوں کو دیکھا ہے، میں نے ان کے کھلے سروں کو دیکھا ہے، مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ناکے کے آگے میں لیٹ جاؤں، بس اتنا کیجئے کہ ناکے مجھ پہ سے گزر جائے تاکہ میں قیامت میں یہ کہہ سکوں بی بی فاطمہ زہرا معرفت نہیں۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس خلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں شفاء کامل عطا کر، واسطہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پروردگار جو محروم ز رزق ہے رزق بے پایاں اور فراواں نصیب کر، ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما ظہور حجت میں ماتم حسین۔ یا حسین یا علی یا حسین یا حسین یا حسین۔